میں رسول اللہ دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک ایک یہودی نو چن چن کے مسلمان قتل نہ کر دے۔ یہودی درختان دی اوٹ اندر چھپن گے، درخت بھی بول کے کہن گے مسلمانوں اے یہودی چھپے جے آؤ ذرا انہاں دی گاٹے لاؤ، توڑا لاؤ، انہاں نو حلال کرو۔ او وقت آن والا ہے، اگرچہ تھوڑی جی ازمائش پریشانی ہے، انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا، یہودی تباہ و برباد ہون گے، اسلام والیاں نو رب نے اچیاں کرنا ہے۔ اسلام الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، اللہ کمی چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی پیارے گیا سوشل میڈیا دے ذریعے دنیا دی گلاں اسرائیل دا سبے سمجھا گیا، زیادہ ظلم کر رہے ہیں، زیادہ شورین دکی برا پرا جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، تساں دوست احباب سوشل میڈیا دے ذریعے اس بات تو آگاہ ہو، اسرائیل دا یہودی فلسطین تے بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے۔
جتھے جتھے مسلمان ظلم دی چکی اندر پس رہے نے اللہ پاک تمام مظلوم مسلمانوں دی مدد فرمائے۔ ایک اور دعا کرو، اللہ پاک ساڈیاں زندگیاں دے اندر انہاں یہودیاں کو تباہ و برباد کر دے، آمین۔ اللہ پاک انہاں دے ٹوٹے کرتے، انہاں نو نشان عبرت بنا دے، اسلام اور اسلام والیاں نو اللہ پاک اچیاں فرما دے۔ میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے، اس مقام اندر اللہ پاک نے اقصا دا معنی ہوندا ہے دور، انہوں مسجد کیا ہے، مسجد اقصا، دور دی مسجد۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر مسجد اقصا نو مسجد کیا ہے۔ تے جڑی مسجد ہوندی ہے، مسجد کنہاں دی ہوندی ہے؟ مسلمان۔ قرآن پاک دی اسے آیت تے غور کرو، خدا دی قسم اللہ پاک بھی مسلمانہ دی حمایت کر رہے۔ مسجد اقصا یہ مسلمانہ دا حق ہے، مسلمانہ کو رہے گی انشاءاللہ۔ قبضہ کرن والے، بدماشیاں کرن والے انشاءاللہ ذلیل ہون گے۔ یہودیاں دا کلیسا ہوندا ہے، عیسائیاں دا گرجا گھر ہوندا ہے، سکھاں دا گردوارا، ہندوؤں دا مندر ہوندا ہے، تے جڑی مسجد ہے یہ مسلماناں دی ہوندی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تو بیت المقدس مسجد اقصا گئے۔ اس سفر دا تذکرہ تے نال اللہ پاک نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ حضرات اقصا انہوں مسجد کہہ کے کہ مسلماناں دا حق کے قیامت تک مسلماناں کو لی رہے گی، اور پوری دنیا اندر ایک کوئی ایسی جگہ ہے جتے حضرت بابا آدم نبی تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی اکٹھے ایکو جگہ تے جمع ہوئے نے، وہ مسجد اقصا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرئه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک او ذات جنہیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رات کچھ حصے اندر مسجد حرام یعنی بیت اللہ تو مسجد اقصا تک سیر کرائی، مسجد اقصا نبی پاک نو دکھائی۔ حضرات گل سنیا جے، مسجد اقصا دے اردا گرد قدرتی باغات، قدرتی نہراں، سرسبز و شاداب، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ ان نشانیاں یہ جگہ نبی پاک کو اللہ رب العالمین نے دکھائی، اور بابا جی آدم نبی تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے آقا دی آمد تو پہلے ہی جمانے عرض کی تھی جبرائیل میرے سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی درتے برا کے آیا تے واگاں پڑھن لئی غلام آ گیا ہے۔ جد اقصا چ پہنچے میرے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تے نبیانو اعلان جبرائیل کیتا، صفا ٹھیک کر لو
امام آ گیا ہے۔ خدا دی قسم اساں اونوں امام منیا جڑا ایک بستی دا، شہر دا، علاقے دا کچھ دنوں واسطے نہیں، جڑا قیامت تک واسطے امام بن کے آیا تے 1.5 لاکھ تمام نبیان دا امام بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی مسجد اقصی، مسجد اقصی دی فضیلت ایمان والے مومن بندے انہاں دے دلاں دے اندر اقصی دی محبت، اس حوالے نال 1-2 گزارشات اور پھر دعا بھی کرنی اللہ پاک فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے۔ ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا، چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصی نو سجا جا، چپ کر کے اقصی دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی، اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی، 2 کو رکھتا بڑا جا، چپ کر کے تے جنت دیاں نکلن چیکانے، اج رات معراج اڑی کانے، میرے ملک تے حوراں سکھ دیاں نی پیاری شکل دکھا جا، چپ کر کے۔ آقا تشریف لے آئے، 1.5 دا سفر ہے، کم از کم بہتا نہیں کو 16-1700 کلومیٹر دا سفر، اونٹ گھوڑے یا پیدل سفر۔ ابو جہل اگلے دن کہنے لگا سونیوں کوئی نویں تازی، آقا فرماتے نے نویں تازی میرے کو ہے، مینوں میرے رب نے بلایا، آج رات میں بیت اللہ تو مسجد اقصی گیا ہاں، انبیاء نو 2 رکعت پڑھا کے پھر جنت دی سیر کر کے آیا۔ ابو جہل استغفر اللہ معاذ اللہ کہنے لگا ایک گپ پہ میں نہیں ماندا، آندہ 2-4 چودھری ہور بلاواں پھر گل کرو گے؟ آقا فرماندے نے جننے مرضی چودھری بلا، جڑی ہون کی تھی مڑ بھی کرانگا، میں کیڑا بھی پھرن لگا اپنی بات۔ 2-4 چودھری اور آئے، امام کائنات نے فرمایا ہے مینوں میرے رب نے بلایا، میں مسجد اقصی ویکھ کے آیا۔ یہ تو نکلے تے ابو بکر صدیق کولے لوگ چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے صدیق کوئی بندہ اے گل کرے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہاں، پھر راتوں رات دوبارہ بیت اللہ مکے آ گیا ہاں، گل منن والی ہے یا کوئی نہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے عقل تے نہیں من دی، بات بڑی اوکھی ہے، ناممکن بات ہے، پر توانو یہ گل کنے کہی ہے؟ ابو جہل کہنے لگے جیندہ پھر تو کلمہ پڑھے آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے آج رات میں مسجد اقصی ویکھ کے آیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا سنو ذرا صدیق دا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ابو جہلا گل سن لے، کوئی اور بندہ گل کرے گل اندر شک کے، جے گل آمینہ دے لال نے کی دیئے ابو بکر دا ایمان نے گل پھر بالکل پاکے۔ صدیق دا ایمان ہے جے گل رسول اللہ نے کی تھی 100% حق کے سچے، نبی پاک دی زبان وچوں نکلے الفاظ کدی بھی غلط ہو سکدے نہیں۔ انہاں چودھریاں نو اجے بھی سکون نہیں۔ بخاری اندر لکھے ہے اور 2-4 جمع ہوئے آندے نے اچھا
تیری گل مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگے سانو او لوگ بابے لب کے لے آندے جنہ مسجد اقصی دیکھی سی، انہاں کیا سی نشانیاں پوچھاں گے ذرا جے تو گئے تے ذرا نشانیاں دا سنے، دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا۔ آقا فرماندے مینوں میرے رب نے بلایا، گیا تے میں ہے آندے نے اچھا دسو مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، روشن دان کنے نے، دروازے کنے؟ وہ نشانیاں پوچھن لگ پے۔ میں تہاڈی اس مسجد اندر اگے بھی 2-3 مرتبہ آیا، آج پھر اللہ پاک نے موقع دیتا ہے۔ ہن مینوں تو سویرے پوچھو پکھے کنے نے میاں صاحب نے لوائے نے، بھائیاں نے اتنے دروازے کھڑکیاں، سانوں کی پتا سی تے تقریر کرنا ہے۔ جڑے مقصد لی آئے ہیں وہ مقصد حل کر کے واپسی چلا جائیں گے۔ صفاں پکھے کھڑکیاں ٹوپاں بلب تے نہیں نا میں گرنا ہے۔ رسول اللہ فرماندے نے یا اللہ تو مینوں بلایا تے میں چلا گیا جس مقصد لئی، اے ہن مکے والے کھڑکیاں تے دروازیاں دا پوچھ رہے نے۔ امام کائنات نے فرمایا ربا ہن میں کی کراں؟ تے جبرائیل تشریف لے آئے، سونیو رب دا پیغام ہے، گھبرانا نہیں، تہاڈا رب آپ ہی انہاں دیاں باتاں دا جواب دے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں مکے والیاں پوچھیا کھڑکیاں دروازے کتنے؟ اللہ پاک نے مسجد اقصی نو چکیا، خدا دی قسم میرے آقا دیاں اکھاں دے سامنے کر دیتا ہے۔ اے محبوبہ اے کھڑکیاں دروازے ویندا جا، گندا جا تے دشمناں دیاں زباناں بند کردا جا۔ اچھا ایک گل اور سن لو، رسول اللہ نا ایک واری رب نے بلایا مسجد اقصی گئے نے، کنے واری؟ تے دوجی واری مسجد اقصی دی ضرورت پئی، خدا دی قسم مسجد اقصی نو رب نے حضور دے کول پہنچا دیتا ہے۔ اے بخاری جے گپ نہیں جے، پہلی مرتبہ رسول اللہ مسجد اقصی گئے تے جدوں انہاں سوال کیتا کھڑکیاں کنے ہیں، اللہ پاک نے مسجد اقصی نو چکیا۔ جی میں لائیو نہیں منڈے موبائلاں تے لائیو کسے نہ گل کرن یا شیشے ویندے نے چہرہ، انج لائیو رب نے ڈائریکٹ مسجد اقصی نو حضور دے سامنے کر دیتا ہے۔ سونیو ویندے جاؤ گندے جاؤ، رب نے 2 واری مسجد اقصی دکھائی ہے۔ ایک بیت اللہ ہے مکہ شہر، دوجا مدینہ مسجد نبی، تے تیجے نمبر تے مسجد اقصی۔ آقا فرماندے نے اے 3 جگہ پوری دنیا دے اندر جنہ دی طرف ارادتاً نیتاً اجر و ثواب دی نیتاً بندہ سفر کر سکتا ہے۔ انہاں تنہ تو علاوہ عبادت دی نظر نال نیت نال کتے جانا جائز۔ تیجے نمبر تے مسجد اقصی۔ ایک دن حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں نبی پاک دے صحابہ تشریف فرما، ایک کہن لگا مسجد نبی اندر نماز پڑھنا بہتا ثواب، دوجا کہن لگا نانا مسجد اقصی دے اندر بہتا ثواب۔ گلا ہو رہیاں نے، امام کائنات تشریف لے آئے، آقا فرماندے نے پروانیوں کی گل کیڑیاں باتاں کر رہے ہو؟ اے محبوبہ کچھ کہہ رہے نے مسجد نبی مدینے اندر ثواب بہتا، کچھ کہہ رہے مسجد اقصی اندر۔ آقا فرماتے نے مسجد اقصی دے اندر ثواب بہت زیادہ، لیکن میری مسجد اندر 4 گنا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ بیت اللہ اندر 1 نماز پڑھو لکھ دا ثواب، مسجد نبی اندر 1 پڑھو 1000 دا ثواب۔ کنا؟ تے آقا فرماندے نے مسجد نبی مسجد اقصی نالوں 4 گنا زیادہ۔ حضرات محدثین آندے نے یعنی چوتھا حصہ کرو تے 250 بندا ہے، چوتھا حصہ کرو تے کتنے؟
250 ایک روایت اندر ہوندا ہے مسجد اقصا اندر ایک نماز پڑھو 500 نمازاں دا ثواب. اس حدیث با مطابق ایک نماز پڑھو 250 نمازاں دا ثواب. تے بخاری دی ایک روایت اور سن لو. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان نبی دعاواں کری جاندے نے میرے اللہ انج دی حکومت عطا کر دے میرے بعد انج دی حکومت کسے نو نہ دیویں مشرق تو مغرب شمال تو جنوب لیندے چڑھ دے حکومتاں کیتیاں جناب سلیمان نبی نے. 2 مسلمان تے 2 کافر بادشاہ کل 4 انج دے بادشاہ گزرے نے جنہ پوری دنیا تے حکومت کی تھی. کافراں وچوں بخت نصر بادشاہ انہیں پوری دنیا تے حکومت کی تھی. اور سنیا جے مسلماناں وچوں حضرت سلیمان علیہ السلام رب دے نبی نے اور دوجے نمبر تے حضرت ذوالقرنین سکندر بادشاہ انہیں بھی لیندے چڑھ دے تک حکومت کی تھی. 2 مسلمان اور 2 کافر نے حضرت سلیمان نبی نو رب نے جدیاں حکومتاں دتیاں اون دے بعد پھر اون جدیاں حکومتاں کسے نو نہیں دتیاں. گل دھیان نہ سنو. فرمایا اے میرے اللہ انج دا علم عطا فرما میرے بعد کسے نو بھی نہ دیویں. اللہ پاک نے پرندیاں دیاں بولیاں دا علم دتا کیڑیاں دیاں بولیاں جان دے جانوراں دیاں بولیاں جان دے جنات حکومت سلیمان دی ہواواں تے حکومت سلیمان نبی دی پرندیاں تے حکومت سلیمان نبی دیاں. حضرات ایک دعا اور کر دیتی اے میرے اللہ جیڑا بندہ کروں تیاری کر کے مسجد اقصا دے اندر نماز پڑھنا ہے انہوں نماز ابار کے مسجد اقصا دے اندر لے آئے. اے میرے اللہ جیڑا بندہ ایک نماز مسجد اقصا دے اندر پڑھ لوے اتنا اجر و ثواب دے دے انج راضی ہو جا جویں او بندہ ایک نماز پڑھن والا اون دے گناہ انج معاف کر دے جویں ماں دے پیٹ وچوں اج ہی پیدا ہویا ہے. حضرت سلیمان نبی نے اے دعا کی تھی. آقا فرماندے نے مینوں امید ہے پہلیاں 2 دعاواں دا ذکر قرآن اندر اے جڑی تیجی دعا ہے آقا فرماندے نے مینوں امید ہے رب نے اے بھی دعا قبول کر لی ہونی ہے انشاءاللہ. حضرات مسجد اقصا اللہ کرے رب العالمین انہاں یہودیاں نو جڑے بدماشیاں کر رہے انہاں نو تباہ و برباد کرے تے مسجد اقصا دے ارد گرد جڑے مظلوم مسلمان اللہ پاک انہاں دی مدد فرمائے. خطیب ایشیا فرمایا کر دے کاش میں رسول اللہ کے گھر کا وہ کچا راستہ ہوتا رسول اللہ کے قدم منور مجھ پہ پڑے ہوتے. فرمایا کر دے کاش میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ٹکڑے 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 کیا ہوتا. تے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے کاش میں مدینے دا او کینکر ہوندا نبی پاک تردے میں حضور دیاں جتیاں تے تلیاں نو چمیاں کردا. علامہ صاحب یہ بھی فرمایا کر دے کاش میں سیدہ ختیجہ دے دوپٹے دا او ٹکڑا ہوندا جنوں پھاڑ کے جلا کے راکھ سوا بنا کے حضور دے زخماں تے پھائے رکھے. اے پچھلے ہفتے تے درس بخاری ہو رہا سی شاہ تو بات تے میں شوق نال بہ گیا میں بھی سن لا. حضرت علامہ صاحب دے بھائی حافظ اللہ تعالی درس دیتا امام بخاری دی شان بیان کیتی زہد و تقوی کمال کر دیتا. ایک گل انہاں کہی انہیں کہ بہت بڑے چوٹی دے ایک عالم دین نے عبداللہ ابن حماد رحمہ اللہ تعالی انہاں دا نام ہے انہاں کہا کاش میں امام بخاری دی چھاتی دا ایک بال ہوندا. امام بخاری دا زہد و تقوی اور حدیث دی خدمت اتنا مقام شان. ایک دوسرا محدث کہہ رہے ہیں
ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਾਸ਼ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਕਾਸ਼ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਖਤ ਸੁਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਦਨੀ ਦੀ ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮਦਨੀ ਦੀ ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਖਤ ਸੁਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਾਸ਼ ਤੈਬਾ ਦੀ ਗਲੀ ਵੇਂਦਾ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵੇਂਦਾ, ਉਸਮਾਨੋ ਅਲੀ ਵੇਂਦਾ, ਸਿੱਦੀਕੋ ਉਮਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਯਾਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਸਵਾਬ ਦੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ। ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਖਤ ਸੁਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਕਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਖਤ ਸੁਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਗੋਂ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੜਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। हजरत अब्दुल्ला जुलबजादैन तबूक के मैदान फौत होए ना, रसूलुल्लाह ने जनाजा पढ़िया, दफन किया, खुद कबर अंदर उतर के मैयत नूं, खुदा दी कसम एक सहाबी मंजर वेख के रो के आंदा, काश अज मैयत मेरी हुंदी ते रसूलुल्लाह इंज अलविदा कर दे। आज रात नबी पाक दी ख्वाब अंदर अल्लाह सानू ज़ियारत नसीब कर, या अल्लाह ख्वाब अंदर रसूलुल्लाह दी ज़ियारत नसीब कर दे। मैं रसूलुल्लाह दी हदीस है, आपने फरमाया उतनी देर तक क़यामत नहीं आएगी जब तक एक एक यहूदी नू चुन चुन के मुसलमान कतल न कर दे। यहूदी दरख्तां दी ओट अंदर छुपणगे, दरख्त भी बोल के कहणगे मुसलमानों ए यहूदी छुपे जे, आओ जरा इन्हां दी गाटे लाओ, धौना लाओ, इन्हों हलाल करो। वो वक्त आने वाला है, अगरचे थोड़ी जी अजमैश परेशानी है, इंशाअल्लाह वक्त जरूर आएगा, यहूदी तबाह बर्बाद होंगे, इस्लाम वालियां नूं रब ने उच्चियां करना है, इस्लाम
غالب ہونے واسطے آئے، غالب ہو کے رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ اسلام چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا۔ فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد حمایت دعا لی تیار ہو انشاءاللہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینی مظلوم مسلمانوں سے رشتہ کیا، لا الہ اللہ کر منظور تو آئی، سانو عرب پاک لے جائیں۔ ایک وظیفہ بھی سن لو، یہ وظیفہ میں اپنے کولوں نہیں دس رہا، شیخ الحدیث قاری یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا میں تجربہ کیتا ہے، خدا دی قسم تلی تے سروں جمی، ایک بندے نے میں وظیفہ دسیا روپیہ ایک نہیں، مہینے بعد مٹھائی دا ڈبہ لے کے آ گیا، نال اون دی بیوی دونوں آندے نے جی بزرگ سن غریب ماڑے، مولانا جڑا وظیفہ دسیا جو تساں، میں کہوں میں نہیں دسیا استاداں نے دسیا سی، کہن لگے اوہی اسی تہاڈے کو سن کے عمل کیتا ہے، پاسپورٹ بھی بن گیا تے ٹکٹ ہو گئی، سویرے پرسوں سی عمرے تے چلے ہیں۔ پہلا پارا سورہ باقرہ آخری صفحے نے وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تشہد اندر اتحیات و درود شریف پڑھ کے، حضرات تشہد پڑھ کے، ربی جالنی دیگر اللہم انی دعاواں پڑھ کے، جدو سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرن تو پہلے کم از کم 3 واری 5 واری 7 واری پڑھو۔ ہر نماز تشہد دے اندر سلام پھیرن تو پہلے صدقے دل نال خدا دی قسم ہے کرنا شروع کر دیو، مہینے بعد تسی بھی لبو گے قاری صاحب نے مٹھائی کو آئی۔ ضرورت ہے میاں صاحب اسی مانگ دے، مینوں رب دی قسم اے ویڈیو بندی پی، اے 1.5 ہفتہ ہو گیا، قاری امجد صاحب نے پوچھو حاصل پور بیان سی، مغرب دے بعد 20 منٹ جو بیان شروع کیتا، بارش آ گئی، باہر شروع ہو گئی بارش، چنگی پلی ہاتھ چوک لے، میں کہا بابیو چکو، بچیو ہاتھ چکو، پتہ نہیں رب کسے دی آمین قبول کرے، یا اللہ می بند کر دے، لکھاں روپے جلسے دے لگے، تے علماء آئے نے، اجے پہلا بیان میرا ہی سی، تے یا اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ یا وصل ہے یا سانو قرآن پڑھ کے وصل ہے دے، خدا دی قسم ہور ہزاراں گناہ نے، رب نے ساڈا دامن شرک و بدعت تو پاک رکھا، اے اللہ دی توفیق نہ سی شرک تو بچیں۔ دعا کیتی 5 منٹ نہیں گزرے بارش بند ہو۔ حضرات ضرورت اسی منگ دے ہی نہیں، جدو منگو صدقے دل نال تے رب اٹھے ہاتھ کدی بھی موڑ دا۔ ساڑے دل دا بیتی اللہ، ساڑے دل دا بیتی اللہ، ساڑی جانندائے مجبوری، سانو بیت اللہ پہنچا دے، ساڑی حسرت ہو جائے پوری، ربا سونے کرم کما دے، سانو اپنا گھر دکھا دے، اللہ تو کوئی اسباب بنا دے، نہیں جھلی جاندی دوری، ربا تیرے درد دوال گھما، نالے حجر اسود چوما، ہاتھ چک چک کے میں آکھاں جے ہو جائے منظوری، ساڑے دل دا بیتی اللہ، ساڑی جانندائے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڑی حسرت ہو جائے